بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت 203 جو ہے اس کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی، تو اس کی ابتدا میں ایک تو اللہ کے ذکر کرنے کا حکم دیا گیا، اس کے بعد جو ہے اس کے کچھ مسائل کو بیان کیا، رمیے جمار کے شیطان کو کنکریاں مارنے کے نا، جس کی تشریح یوں ہے کہ بھائی 10ویں ذی الحجہ کو صرف جمرہ کبریٰ کی رمی کی جاتی ہے، یعنی بڑے شیطان کی رمی کی جاتی ہے، اس کو کنکر مارے جاتے ہیں۔ اس کا وقت کیا ہے؟ اس کا وقت ہے سورج نکلنے کے بعد سے لے کر آنے والی صبح صادق تک آپ کیا کر سکتے ہو؟ کنکر مار سکتے ہو، جو کس میں شمار ہوں گے؟ 10ویں ذی الحجہ کی رمی میں شمار ہوں گے۔ لیکن رات کے وقت جو ہے یہ کنکر مارنا جو ہے یہ مکروہ ہے ان لوگوں کے لیے جو صحت مند ہو۔ ہاں، جو ضعیف اور کمزور ہیں وہ رات کو مار سکتے ہیں کنکر، کہ بھئی دن میں رش ہوتا ہے، ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ جو ہے نا جی رات کو ماریں تو ان کے لیے کوئی حرج نہیں۔ لیکن صحت اور قوت والا اگر رات کے وقت کیا کرتا ہے؟ کنکر مارتا ہے، تو یہ مکروہ ہے۔ یہ 10 ذی الحجہ کی ہو گئی جی۔ اس کے بعد 11 اور 12 تاریخ کی کنکریاں مارنی ہیں۔ اس کا وقت کب شروع ہوگا؟ 10 ذی الحجہ کا وقت شروع ہوا تھا سورج نکلنے کے بعد، ٹھیک ہے، اور 11 اور 12 کی رمی کا وقت شروع ہوگا بھائی زوال آفتاب کے بعد، ٹھیک ہے۔ یہ کب تک رہے گا؟ یہ بھی آنے والی صبح صادق تک رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی جو ہے جی رات کے وقت مکروہ ہے صحت والوں کے لیے، اور بیمار ضعیف کمزور جو ہے جی وہ کر سکتے ہیں۔ پھر 10 ذی الحجہ کو تو صرف ایک جو ہے نا جی جمرہ کی کیا کرنی ہے؟ رمی کرنی ہے، ایک شیطان کو کنکر مارنے۔ 11 اور 12 کو تینوں جمروں کی رمی کرنی ہے، تینوں شیطانوں کو کنکر مارنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ 2 مسئلے ہو گئے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کی رمی کرنا واجب ہے۔ ان 3 دنوں کی 10، 11، 12، 10 کو صرف ایک کی، 11 اور 12 کو تینوں کی رمی کرنا جو ہے نا جی یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ یہ مینا میں جو ہے نا جی مینارے بنائے ہوئے ہیں، ان کو جمرات کہتے ہیں، جو جمرہ کی جمع ہے۔ پہلا جمرہ جو ہے نا جی مسجد خیف کے پاس ہے، اس کو جمرہ اولا کہتے ہیں اور جمرہ صغریٰ کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا جی جو جمرہ ہے اسے جمرہ وسطیٰ کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو جمرہ ہے اس کو جمرہ کبریٰ اور جمرہ عقبہ اور جمرۃ العقبہ بھی کہتے ہیں۔ اس کی قریب مینا کی حد ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان تینوں جگہ پر شیطان کو کنکر مارے تھے کہ اس نے جو ہے ان کو قربانی سے روکنے کی کوشش کی تھی، آپ نے اس کو کنکر مارے۔ یہ کنکر مارنا اسی کی یادگار ہے۔ اور ہر کنکر مارتے کے وقت کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن، کہ میں اللہ کا نام لے کر رمی کرتا ہوں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ رمی کنکر شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے مار رہا ہوں اور رحمان کو راضی کرنے کے لیے مار رہا ہوں۔ یہ مسئلہ یوں ہو گیا جی۔ اگلی بات کہ 13 ذی الحجہ کی رمی کرنا یہ چھوڑ دینا، اس کا کیا حکم ہے؟ 10 کی ہو گئی، 11 اور 12 کی بھی رمی ہو گئی۔ اب جو ہے نا جی اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ جی کل 13 تاریخ ہے لیکن میں جانا چاہتا ہوں، میں نہیں کرنا چاہتا، تو ٹھیک ہے، اس کو اجازت ہے۔ فرمایا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، کہ جو شخص جلدی کرے ان 2 دنوں میں تو اس پہ کوئی گناہ نہیں، ٹھیک ہے، چلا جائے۔ ہاں، افضل یہ ہے کہ مینا میں ٹھہرے اور 13 تاریخ کی بھی کیا کرے؟ رمی کرے، پھر وہاں سے روانہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حجۃ الوداع کے موقع پر 13 تاریخ کی رمی کی تھی۔ پھر جس طرح 11 اور 12 تاریخ کی رمی کا کیا ہے؟ وقت کیا ہے؟ زوال کے بعد سے رمی کرنی ہے، کب تک؟ 13ویں تاریخ کی اگلے دن کی صبح صادق تک۔ 13ویں تاریخ کی رمی کا وقت کیا ہے؟ صرف غروب آفتاب تک ہے۔ پھر فقہاء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی جو ہے جی وہ 13 تاریخ کی رمی چھوڑنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن 12ویں تاریخ کو اس کو جو ہے جی مینا میں ہی سورج غروب ہو گیا۔ اب وہ وہاں سے نکلتا ہے نا، 13ویں کی رمی کو چھوڑ کر جانا اب اس کے لیے مکروہ ہے۔ اور اگر مینا میں ہوتے ہوئے اس کو 13 کی صبح ہو گئی، اب وہ کہتا ہے میں آج کی رمی چھوڑتا ہوں، تو اب نہیں چھوڑ سکتا، اب اس کے لیے رمی کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اگر کوئی شخص 11 اور 12 کی رمی کر کے 13 کو جانا چاہے تو ٹھیک ہے، 12 کے دن میں وہ جا سکتا ہے، 12 تاریخ کے دن میں جا سکتا ہے۔ پھر آگے فرمایا ومن تأخر فلا اثم علیہ، جو شخص تاخیر کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟
صاحب رول معنی لکھتے ہیں کہ فلا اسم علیہ اس آیت میں 2 جگہ پہ آیا ہے. اسے دونوں باتوں میں اختیار دینا مقصود ہے کہ 10ویں تاریخ کے بعد 2 دن کی رمی کر کے چلا جائے تو اس کا بھی اختیار ہے، اور تیسرے دن کی رمی کے لیے ٹھہر جائے اور مینا میں سے جانے میں تاخیر کرے تو ٹھیک ہے، اس کا بھی اختیار ہے. اصل میں اس پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بھائی لفظ یہاں پہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب 13ویں تاریخ کی رمی کر کے جانا افضل ہے نا، افضل تو یہی کہ 13ویں تاریخ کی بھی رمی کرے، تو اب یہاں پہ لفظ یوں ہونا چاہیے تھا فلا اسم علیہ کے بجائے کوئی ایسا لفظ ہونا چاہیے تھا جو افضلیت پر، فضیلت پر دلالت کرتا. اس کے جواب میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس سے بھی فلا اسم علیہ کا لفظ لانے سے بھی فضیلت کی نفی نہیں ہوتی، کیونکہ جو چیز افضل ہوتی ہے نا فلا اسم علیہ اس پر بھی صادق آتا ہے. لیکن پھر بھی جو ہے کہ ایک آدمی کے ذہن میں، جو آدمی جو ہے نا جی لغت جانتا ہے یا عربی گرامر سے دلچسپی رکھتا ہے، اس کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ یار یہ تعبیر سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، فلا اسم علیہ والی تعبیر کیوں اختیار کی؟ تو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جی اہل جاہلیت کی تردید کرنے کے لیے یہ طرز اختیار کیا کہ وہ آپس میں اختلاف رکھتے تھے. بعض کہتے تھے کہ جلدی جانا گناہ ہے، بعض کہتے تھے تاخیر کرنا گناہ ہے. تو اللہ نے ان دونوں کی کیا کر دی؟ نفی کر دی. بھائی اگر کوئی جلدی چلا جائے ٹھیک ہے، کوئی گناہ نہیں، اگر کوئی تاخیر سے جاتا ہے تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اس آیت کا ایک اور معنی صاحب معالم التنزیل نے بھی کیا ہے، اس سے جو نا جی اس پہ کوئی شبہ وارد نہیں ہوتا، کوئی اشکال نہیں پیدا ہوتا. وہ کیا ہے کہ جی فلا اسم علیہ کا جو لفظ بولا نا کہ جو شخص جلدی کرے 2 دنوں میں اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں، جو تاخیر کرے اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں. کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ حج کرنے والے پر کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا، خواہ 12 تاریخ کو رمی کر کے چلا جائے، خواہ 13 کی رمی کے لیے ٹھہر جائے. اور اس معنی کی تائید کے لیے حدیث من حج للہ ولم یرفث ولم یفسق پیش کی ہے، اور فرمایا کہ جناب علی اور جناب ابن مسعود رضی اللہ عنہما کا قول یہ ہے. اور اس معنی کو اگر لیں تو لمن اتقوا کا تعلق بھی واضح ہو جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ بھئی جلدی کرے یا تاخیر کرے کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا، بشرطے کہ اس نے اس حج میں تقوی کو اختیار کیا اور گناہوں سے بچا ہو. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اپنے دربار کی حاضری نصیب فرمائے، اپنے حبیب کے دربار کی حاضری نصیب فرمائے.